اور یہ جلوس اس زمانے میں اس لیے بھی اب ضروری ہو گیا کہ جب ایسے لوگ ہم میں ہی پیدا ہو گئے جو جلوس کو بدعت اور شرک و کفر کہنے لگے، تو ہم نے کہا اب ضروری ہو گیا کہ اپنی تعداد کا اظہار کر کے بتا دو کہ یہ جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ وفادار رسول ہے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ غدار رسول ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو پر کلک کر دیا اور آپ مسلمان ہو تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھ کے جائیے گا، کیونکہ آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا عید میلاد النبی منانا چاہیے، اگر منانا چاہیے تو اس کی کیا دلیل ہے۔ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں علامہ فاروق رضوی صاحب کی زبانی۔ تو آئیے ان کی اس کلپ کے مادھیم سے سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کلپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ نعمت القبرا، اور یہ ٹیبل پر بھی یہ ہاتھ میں موجود ہے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ بریلیوں نے نہیں چھاپا، ورنہ کل بولوں گے بریلیوں نے چھاپا، استنبول سے، ترکی سے چھپی ہے۔ ترکیوں نے چھاپا، استنبول سے کتاب چھپی۔ کس کی ہے یہ؟ اس کی کتاب ہے کہ جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ دیوبندی پیدا ہوئے تھے۔ یہ امام ابن حجر المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 900 ہجری کے امام ہیں۔ نعمت القبرا کتاب لکھی، اس میں ایک حدیث نقل کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 6۔ کیا حدیث ہے ذرا سنیے، اور میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے ہمارے نزدیک۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ امام ابن حجر نے اس کی سند بیان نہیں کی۔ لیکن دوسری بات، دو بات، پہلی بات حدیث ضعیف فضائل میں معتبر، اور دوسری بات ہمارے لیے اتنا ہی کافی کہ ابن حجر مکی جیسی ذات و شخصیت نے اس کو کوٹ کیا۔ اب اگر جو کچھ فتویٰ لگانا ہے وہ بریلیوں پہ مت لگاؤ، قوم کو دھوکہ دینا بند کرو کہ میلاد منانا بریلیوں کی ایجاد ہے۔ یہ بریلیوں کی نہیں، یہ بریلی جب پیدا بھی نہیں ہو تو اس سے پہلے ابن حجر نے لکھا ہے، اور ابن حجر نے کہاں سے لکھا ہے وہ سن لیجئے، ابن حجر کہاں سے لا رہے ہیں۔ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفقا درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر کہتے ہیں لوگوں جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، جنت میں میرے ساتھ رہیں گا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد کی تعظیم کی، میلاد کی تعظیم کی، عزت کی، سرکار حضرت عمر فاروق فرما رہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو جلا بخش دی۔ تو کم از کم ابن حجر تک ہم اس کے اگر سند مانے اور امام ابن حجر کا ہی عقیدہ مان لے، صحابی کا نہ بھی مانے بالفرض، تب بھی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ میلاد منانے والے بدعتی مشرک نہیں ہیں، بلکہ اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں، اسلام کو احیا دینے والے ہیں۔ تو ان کا فتویٰ مانے کہ اماموں کا مانے، تو تم سلفی ہو کر اماموں کو چھوڑتے ہو تو پھر سلفی لکھتے کیوں ہو اپنے آپ کو؟ تم اپنے آپ کو بے غیرتی لکھا کرو، اپنے آپ کو نفسی لکھا کرو۔ کیوں تم کو نفس کا فتویٰ مانتے ہو، کسی امام کو تھوڑی مانتے ہو تم۔ اس کے بعد حضرت امام ابن حجر مکی کہتے وقال عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی فرماتے رضی اللہ عنہ من انفقا درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہید غزوات بدر و حنین، جس نے نبی کی میلاد میں 1 درہم خرچ کیا گویا وہ غزوہ بدر اور حنین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ وقال علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سیان لقرات لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے نبی کی میلاد میں دل کھول کر خرچ کیا، جس نے نبی کی میلاد پر بخیلی نہیں کی، کنجوسی نہیں کی، دل کھول کر خرچ کیا، وہ دنیا سے ہرگز نہ جائے گا مگر اس عالم میں کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہو گیا، ضعیف بھی دکھ گیا اور معتبر دیکھنا ہے اب آپ کو۔ اس نے کہا تھا نا ضعیف سے ضعیف بھی لے آؤ، تو چلو ضعیف ہی لا دیا۔ ہم معتبر سن لو گے۔ میلاد اصل میں ان بیوقوفوں نے کیا سمجھا، پہلے تو ان کی غلط فہمی سمجھ لیں آپ۔ یہ میلاد کا مطلب جلوس سمجھتے ہیں، ہاں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کو۔ اور ہمارے نزدیک میلاد جلوس کا نام نہیں ہے، اظہار خوشی کا اظہار جو ہے،
خوشی کا اظہار کا نام جلوس ہے، میلاد کا نام جلوس نہیں ہے۔ ہم جلوس کس لیے نکالتے ہیں؟ ایک یونٹی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، خوشی میں ایک دوسرے کو شریک کرنا۔ ورنہ میلاد النبی کے معنی جلوس نہیں ہے، یہ بیوقوف سارا جلوس سمجھ کے اسی پہ بدعت کے کر رہے۔ میلاد کے معنی ہوتے ہیں نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، اور یہ پورا مہینہ کرتے ہیں، مہینے میں ایک ہی دن جلوس نکالتے، ہر دن نہیں نکالتے۔ جلوس تو ایک دن نکالتے تاکہ اجماعی طور پر ایک اجماعیت کا اظہار ہو جائے، غیروں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آج نبی کے نام لیوا کتنے ہیں۔ اور یہ جلوس اس زمانے میں اس لیے بھی اب ضروری ہو گیا کہ جب ایسے لوگ ہم میں ہی پیدا ہو گئے جو جلوس کو بدعت اور شرک و کفر کہنے لگے، تو ہم نے کہا اب ضروری ہو گیا کہ اپنی تعداد کا اظہار کر کے بتا دو کہ یہ جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ وفادار رسول ہے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ غدار رسول ہے۔ امتیاز ہو جائے۔ اب کل یہ نہ کہیں کہ سنی بھی کچھ لوگ جلوس میں نہیں آتے، وہ مجبوری سے جو نہ آئے الگ بات ہے، جو ویسے بھی نہ الگ بات ہے، لیکن جلوس میں کوئی نہ آئے وہ الگ ہے۔ لیکن انکار نہیں کرتے، جو انکار کر رہے میں انہیں غدار کہہ رہا ہوں، میری مراد وہ ہے۔ ورنہ کہیں گے یار فلاں مولانا صاحب سنی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، وہ بھی غدار ہے۔ وہ غدار نہیں ہے، وہ جلوس کے خلاف نہیں ہے، میں خلاف والوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو میلاد انہوں نے جلوس کو سمجھا، جلوس نہیں ہے۔ جلوس تو پورے مہینے میں ایک دن کو 12 ربیع الاول شریف کو اظہار خوشی کے لیے نکالتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میلاد کے معنی نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، ان معجزات کا ذکر کرنا جو نبی کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے، نبی کی شان سے تشریف لائے، کیا نعمتیں ملی ہے اللہ کی بارگاہ سے، کیا مقام تھا رسول اللہ کا، اس کا اظہار، اس پہ خوشی کا، مسرت کا اظہار کرنا، یہ میلاد ہے۔ اور یہ تو سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ میلاد کی آیتیں قرآن میں نازل کی کئی جگہ۔ اگر وہ ساری آیتیں پڑھی جائے تو وقت ہو جائے گا، میں صرف 3 آیتیں یہاں تلاوت کر رہا ہوں کہ قرآن میں خود اللہ نے اپنے نبی کی میلاد کا ذکر کیا۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت 164 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ کس پر احسان کیا؟ کس پر؟ انسانوں پہ نہیں کہا ہے، مومنوں پر۔ تو رب جانتا تھا جو احسان مند ہے وہ مومن ہی ہوں گے، جو حرام خور ہوں گے، نا احسان ماننے والے، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ تو کہا مومنوں میں بھیجا، مومنوں پر احسان کیا ہم نے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو نبی کی ولادت پر شکر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، مسرت کرتے ہیں، وہ مومن ہے، اور جو نہیں کرتے سمجھ لیجئے کہ مومن نہیں ہے۔ نبی کے آنے سے تکلیف ابلیس کو ہوئی تھی صرف، باقی کسی کو نہیں ہوئی تھی، سب خوش تھے اس دن۔ پارہ نمبر 6 ہے سورہ مائدہ، آیت 15، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں ایک روشن کتاب۔ یا نور سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ کو نور فرمایا اللہ نے۔ تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، آیت 107 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ بھیجنے کی بات، اللہ رب العزت کا یہ میلاد کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پیدائش کا ذکر کرنا، اپنے بندوں پر احسان کا اظہار کرنا، احسان جتانا، یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی میلاد کا ذکر فرمایا۔ یہ کتاب دیکھیں، حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد، اور پھر یہ حدیث کن کن علماء نے لکھی اس کی تخاریجیں بھی میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا۔ علامہ امام حیثمی، ان کی یہ مشہور و معروف کتاب، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 13842، حدیث نمبر 13842۔ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ مَا كَانَ أَوَّلُ بَدِيعِ أَمْرِكَ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے عرض کیا، میں نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول آپ اپنی پیدائش کے بارے میں کچھ فرمائیے۔
अब अगर उसको मैं अपने इश्क में तर्जुमा करूं तो क्या हुआ, अल्लाह के नबी आप अपनी मिलाद का जिक्र कीजिए, आप अपनी मिलाद खुद बयान कीजिए। काल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू उमामा सुन, अब मैं अपनी मिलाद का जिक्र करता हूं। यहां पर एक बात देखिए, अबू उमामा साहब रसूल कह रहे, या रसूलल्लाह अपनी मिलाद का जिक्र कीजिए, अपनी मिलाद बयान कीजिए, अपनी पैदाइश के बारे में बताइए। अगर इस्लाम में ये कोई अहम बात नहीं थी, इस्लाम में शरीयत में इसका कोई हिस्सा नहीं है, तो रसूल कहते अबू उमामा ये सब पूछ के क्यों वक्त बर्बाद करते हो, अरे मैं पैदा हो गया काफी हूं, अब जो तालीम देता हूं उसको लो। मगर सरकार ने ये नहीं कहा, बल्कि अपनी पैदाइश का जिक्र किया, और किन अल्फाजों में किया, फरमाया दावत इब्राहिम व बुशरा ईसा। कहा अबू मामा सुन, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। किस तरह इशारा, जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, जब तामीर से फारिग हुए, तवाफ किया, अपने बेटे इस्माइल का हाथ पकड़ा और कहा परवरदिगार इस तामीर काबा में मेरा बेटा इस्माइल भी शरीक था, ऐ रब्बे कदीर हमें कुछ इनाम अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना आखिरी नबी जब मबूस फरमाऊंगा उस पर हज फर्ज कर दूंगा। इब्राहिम ने कहा परवरदिगार उस नबी की खासियत, खुसूसियात, उस नबी का मकाम, उसकी अजमत, अल्लाह ने अपने हबीब के तारीफ बयान की, तौसीफ बयान की। तो हजरत इब्राहिम ने दुआ की कि परवरदिगार आलम उस नबी को मेरे खानदान में पैदा फरमा। ये दुआ की, अल्लाह उस नबी को मेरे खानदान में भेज। तो ये दुआ कबूल हुई और हजरत इस्माइल की खानदान में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तो उसी तरह इशारा करते हुए आका कहते हैं दावतो अभी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं जो खाने काबा में की थी। वह बुशरा ईसा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं। वरात उम्मी अन्नहु यखरुजु मिन्हा नूरुन अदाअत मिन्हु कुसूरु शाम, और जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई मेरी वालदा के शिकम से एक नूर जाहिर हुआ और उस नूर की रोशनी इतनी फैली कि आका फरमाते कि मेरी वालदा ने उस मकाम से, मक्का से शाम के महलात को भी देख लिया। आई होप आप लोगों ने इस क्लिप को बहुत अच्छे से देखा होगा। तो अगर अब कोई बोले कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए तो इस वीडियो को उसके पास ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल करें।